میں نے تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الحمدللہ خیال اچھا رکھا جا رہا تھا، لیکن بزرگوں کی اپنی لائف ہوتی ہے نا ایک، کہ ساری زندگی ایک فار ایگزامپل پالک نہیں کھائی، لیکن جب اسکیجول میں ہے کہ آج پالک بننی ہے کھانی پڑے گی، ساری زندگی گھومے پھرے اپنا کام کاج کیا، بزرگی کی لائف تھی، اس کو تو تھوڑا ریلیکسیشن مل جاتے، بٹ اب وہ ایک پنجرے میں بند نہیں طرح سے نا. یہ انلکی لوگ نہیں ہیں، ان کی اولاد انلکی ہے جنہوں نے چھوڑ گیا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی ایڈوائز دی ہر کسی کو، اور اسپیشلی مرد اور خواتین کو دونوں. اور پہلے مردوں کو کہا کہ ڈونٹ ٹاک ٹو ہر ڈاؤن، اس کو نیچے مت دکھاؤ، اس کو لٹل نہ کرو، ذلیل نہ کرو. اف یو ڈونٹ لائک ہر کوالٹی ان ہر، تمہیں ایک کوالٹی جو تمہیں نہیں پسند، دین شی ہیز اندر کوالٹی دیٹ یو لائک، اس کے بارے میں بولو، اس کے بارے میں بات کرو جو تمہیں پسند ہے. اور خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ کوئی غلطی کر لے تو خواتین کیا کہتی ہیں، آئی ہیو نیور سین اینی گڈ ان یو، آج سے تم سے خیر نہیں ملی مجھے. ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کا کو بلیٹل نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو. سو دونوں کو بتایا، دونوں کی ایک سیلف رسپیکٹ میوچلی آپس میں لے کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وائف کو بلیٹل کیا کہ نہیں عائشہ ویسی ہے، خدیجہ ویسی تھی؟ کبھی بھی نہیں. ان کی وائفز نے آپ وسلم کے بارے میں بھی کبھی کہا کچھ نیگیٹو کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے گھر میں؟ نہیں، دے ور پیپل آف پازیٹیوٹی. ایون نیگیٹو ایونٹ سے بھی پازیٹیوٹی کو لے کے آتے تھے وہ لوگ تو. یعنی جب غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہی جب صحابہ گئے ہوئے تھے ڈیل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ معاہدہ کے لیے، تو انہوں نے اب سہیل بن عمرو کو بلا لیا. اور سہیل بن عمرو وہ تھا جو بڑا کمال کا نیگوشیٹر تھا، ڈیبیٹر تھا، اور ہر بندے کو زیر کر دیتا تھا، رائٹ. تو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی جلیل بنے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ سہیل بن عمرو، انہوں نے کہا اللہ مستعان، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو دیکھا اور مسکرائے. تو آپ نے فرمایا کہ سہل امرنا، ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ سہیل کا مطلب کیا ہے؟ ایزی، سہل. سہیل مینز سہل، the one who is easy. تو ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. ڈونٹ وری، انشاءاللہ اللہ کے اسی فیصلے میں بہتری ہوگی. پازیٹیوٹی ہر حوالے سے مسکرا رہے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں، وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے، اچھی لائف سے مطلب ایمان، پازیٹیوٹی، اچھا اخلاق، یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں، بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ میں وہ ہوگا اور ہم فیل کریں گے اسے، وہ ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. جو امیجن کر لیتا ہے وہ جیت لیتا ہے پھر. سو امیجن یور سیلف لیونگ اے پازیٹیو لائف انشاءاللہ، اینڈ سیلف ٹاک کریں، اینڈ اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کو میں نے بس جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ کر لوں گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی ول ڈو اٹ. جیسے دو بچے تھے نا، جس میں ایک 12 سال کا تھا، ایک 15 سال کا تھا. جو 12 سال والا تھا وہ ایک کنویں میں گر گیا. تو 15 سال والا تو لڑکا سا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ 3 سال کا فرق تھا، اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اس کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں اور یہ ہے، میں نے نہ نکالا تو یہ نہیں نکل پائے گا. تو نیچے سے وہ چیخ کر کے مجھے نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا. تو اس نے جو ہے نا اس کو بالٹی کا بالٹی میں پاؤں رکھو، اس کو پکڑ لو رسی کو، جو کھینچ کے نکال لیا. جب وہ آگے گئے تو وہ گیلا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا تم کیوں گیلے ہو؟ نے کہا میں کنویں میں گر گیا تھا. تمہیں نکالا کس نے؟ اس بھائی نے نکالا. یہ 15 سال والے نے نکالا. نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ. تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سچ بول رہا ہے، اس نے نکال لیا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں جی، آپ کیسے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نکال لیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں اور کر سکتا، یا میں ہی نکالوں گا ورنہ ہی مر جائے گا یہ بچہ. جب کہتے ہیں میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں، پھر انسان نکال لیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو
اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہے اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اینڈ آئی ول لیو اے پازیٹیو لائف، تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس سے ایک اسٹوری بھی ہے نا جس میں بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ اب یعنی جو گروپ تھا وہ جا رہے تھے اور پہاڑی چڑھ رہے تھے، بٹ ایک چٹان سی آ گئی سامنے نا جس کو ماؤنٹین کلائمبنگ کے تھرو چڑھنا تھا. تو ایک شخص بھی چڑھ جاتا تو وہ باقی سے کو رسی پھینک کے ایزیلی چڑھا لیتا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تو بڑا مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا. اور جو چڑھتا ہو کہتا ہے دھیان سے، گر نہ جانا یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے. تو کوئی نہیں چڑھ پا رہا تھا. ایک شخص آیا اس نے ٹرائی کی اور وہ چڑھتا گیا اور وہ چڑھ گیا اور پھر رسی پھینکی اور سب کچھ اوپر چڑھا لیا سلولی گریجولی کر کے. تو جب سب چڑھ گئے تو لوگوں نے کہا یار کمال ہے یار، ماشاء اللہ کیسے چڑھا تم کیسے چڑھے، تم نے کیسے کر لیا، اٹ واز ٹف. اس نے کہا ہی واز ڈیف، ہی couldn't listen to the naysayers. اس نے بات ہی نہیں سنی کہ یہ مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا، آج تک کوئی نہیں کر سکا. اس نے سنا ہی نہیں. جب سنا ہی نہیں تو اس نے کر لیا. سو ارادہ، عزم کہ I'll do it, I can do it. This is one of the biggest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ طالوت علیہ السلام کی ایگزامپل کو دیکھ لیں کہ جب بنی اسرائیل نے بہت سال دعا کرتا ہے یا اللہ اس ذلت سے نکال ہمیں، یا اللہ کوئی نبی بھیج جو ہمیں دوبارہ سے فتح دے اور غالب کرے اس دنیا پہ. تو طالوت علیہ السلام اپنی جو فوج کو لے کے گئے، 80,000 کی فوج تھی اور سب نے یعنی عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں اور سخت ارادہ ہے، سخت عزم ہے اور عہد بھی کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا اب جائیں گے اور اب ہماری فتح کا دن آ گیا، اب ذلت کے سال ختم ہو گئے. تو طالوت علیہ السلام نے ان کو آزمایا، کہا کہ یہ جو نہر کا پانی ہے، راستے میں نہر آئی کہ جو یہ شخص نہیں پیے گا وہی میرے ساتھ آگے جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلا کیا، ٹیسٹ کیا بالنہر فرام دیٹ ریور. اور آپ کو معلوم ہے 80,000 کے لشکر میں سے صرف 313 نے پانی نہیں پیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ طالوت علیہ السلام کی فوج میں 313 لوگ تھے اور بدر کے لوگ بھی 313 تھے. صرف 313 نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی پی لیا. اور جب انہوں نے پانی پی لیا اور وہ جو اپنی ول پاور تھی اس کو جب ان کا عہد ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی ہم تو ہمت نہیں پاتے اپنے اندر. قالوا لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جب انسان اپنے آپ سے عہد توڑتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور معاہدہ توڑتا ہے، پھر اس میں ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. فشربوا منه الا قليلا، سب نے پانی پی لیا ایکسیپٹ 313 کے. تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے واللہ مع الصابرین، جو پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو پیشنس اور کام کرتے رہتے ہیں. اور ہم بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک تو ارادہ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہم نیگیٹو ٹاک یا نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں. لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، اپنے بارے میں نیگیٹو سوچنا، سب کو ہی کہہ دینا کہ سب فارغ ہیں جی، سب کسی کام کے نہیں ہیں، سب 2 نمبر ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ نے سنا نا یہ لفظ کہ یا تو یہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ جو ورلڈ ویو ہے نیکی کا زمانہ نہیں رہا، کتنا نیگیٹو ورلڈ ویو ہے کہ جی اب تو نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ جی سب بھی کرپٹ ہیں. all of these people are, all of the politicians are corrupt. not all of them are corrupt. پاکستان کا جی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو بیکار جگہ ہے. پاکستان کا جی کیا بنے گا؟ امت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، امت تو کیا بنے گا؟ نہیں. ہیو پازیٹیوٹی. آپ قرآن کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بھی خطاب کیا ان کی قوم کے بارے میں، اور ہود علیہ السلام سے بھی خطاب کیا ان کی قوم کے بارے میں. اور جب نوح علیہ السلام سے خطاب کیا قوم کے بارے میں اور ان کو یعنی قرآن میں جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، جب ان کی قوم کے بادشاہوں نے کہا کہ ہم تمہیں والعیاذ باللہ کھلا گمراہ دیکھتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے، لیڈرز نے کہا. اور جب ہود علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال الملأ الذین کفروا، ان کے لیڈرز نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ انڈرلائن کر لیں.
من قومه الا نراک فی صفاحہ والعیاذ باللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نا مجنون ہیں، پاگل ہیں والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں پورے کے پورے ملا کو، اور ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقال الملأ الذین کفروا، ان کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس سینسٹیوٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں دیکھیں کہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یو شوڈ بی سینسٹیو ان ہاؤ یو ٹاک، کیونکہ قوم نوح 950 سال دعوت، سینچریز اوور سینچریز کی دعوت، اور سب نے انکار کیا، اور قرآن نے جس قوم کی یعنی سب سے زیادہ جس کو ایک طرح سے گمراہ قرار دیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یعنی گمراہی میں کوانٹٹی وائز، ایرا وائز، ٹائم وائز، وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغى، کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ باغی تھے، سب سے زیادہ اسٹرے جانے والے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے بار بار سینچریز اوور سینچریز دعوت دی ان لوگوں کو، بٹ سب نے انکار کر دیا، اور تمام بادشاہوں نے، تمام لیڈرز نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنرلائز کیا، بٹ ہود علیہ السلام کے تمام جو لیڈرز تھے انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا، ڈیفینیٹلی سب میں سے کچھ جو آتے ہیں وہ لیڈرز تو تھے جنہوں نے کہا تھا، لیکن نہیں کہا قال الملأ الذین کفروا، لیڈرز میں سے صرف انہوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ سو قرآن بھی اس حوالے سینسٹیو ہے کہ نیگیٹو ٹاک شوڈ گیون اٹس ڈیو، یعنی یہاں جہاں پہ غلطی ہے انہیں کو کہا جائے، یہ نہیں کہ یہاں پہ سب بھی کرپٹ ہیں جی پاکستان میں، نہیں سب نہیں کرپٹ، یار اچھے لوگ بھی ہیں، سنسیئر لوگ بھی ہیں۔ سو وی شوڈ بی سینسٹیو ان بلیمنگ پیپل، اور لوگوں کو ایک طرح سے کینسل کرنے میں وی شوڈ بی سینسٹیو، سب کو اوور آل ہی کینسل کر دینا، دس از ناٹ رائٹ۔ اور ابلیس جو ہے نا، ابلیس ہی چاہتا ہے، and let me tell you how Iblis thinks and works۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور انسان کو جب آدم السلام کا وہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا زمین پہ۔ اب ابلیس جو تھا تو جنوں میں سے، مگر اللہ نے اس کو مقام کیا دیا ہوا تھا؟ فرشتوں کے، اس کا تو رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا۔ تو ابلیس کھڑا ہو کے سن رہا ہے، رائٹ؟ اینجلز کے ذہن میں خیال آیا، اینجلز نے پوچھ لیا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جو قتل و غارت کرے، کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے؟ سو اینجلز کے جو ذہن میں خیال آیا they were پیور، اور انہوں نے پوچھ لیا، بٹ ابلیس کے جو ذہن میں خیال آیا ابلیس نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا، اور ابلیس اس کو سوچتا رہا کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں، میں تو نیک ہوں، میرے علاوہ بھی خلیفہ ہوگا، کیا ضرورت تھی جب میں تھا، کیا ضرورت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں قریب تھا مجھ میں کوئی کمی رہ گئی کیا؟ شاید میں اللہ کی نظر میں اب ویسا نہیں رہا، حالانکہ ابلیس کا وہی مقام و مرتبہ تھا، لیکن سوچ اور وہ ہے سوچتا رہا۔ So if you don't clarify, you are going to create an alternate reality in your head۔ ہم کسی ملتے ہیں نا جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ، وہ کسی ٹینشن میں تھا یا کسی وجہ سے کہیں سوچ رہا تھا، اس نے ہمیں میں ٹھیک ٹھاک، اس نے اسمائل کر کے جواب نہیں دیا، اس نے اسمائل بیک کیوں نہیں کیا، اس نے آج اس طرح کا وعلیکم السلام نہیں کہا، آج میں نے جو کیا سب ہنسے بٹ وہ نہیں ہنسا، کیوں نہیں ہنسا ہوگا؟ اوہ آئی تھنک جو میں نے اس دن ای میل کی تھی شاید اس کی وجہ سے، یہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا، اوکے ٹھیک ہے، تو یہ سنسیئر نہیں ہے میرے ساتھ، نیکسٹ منتھ جب میری بیٹی کی شادی ہے یا میرے فلاں شادی ہے میں سب کو بلاؤں گا بٹ اس کو نہیں بلاؤں گا بیکاز اس نے میرے بارے میں نیگیٹو سوچا ہے، اور کرتے سبحان اللہ ہمارے ذہن میں کیا بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم صرف کلیریفائی کر لیتے کہ سو واٹ ہیپنز از، ہم اکثر اوقات فار ایگزامپل لوگوں سے جب ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو دے آر تھنکنگ سم تھنگ، دے آر پرابلی دے آر لاسٹ ان دیئر تھاٹ، جب اسی کے 2 منٹ بعد ملتے ہیں کہ السلام علیکم کیسے ہیں، دے میٹ اس اسمائلنگ اور خوشی سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اس کی آنکھوں میں الرجی ہو اس ٹائم پہ،
ہو سکتا ہے وہ اس کو اینڈ کرتا، ہو سکتا ہے ایک نے آپ کو غور سے نہیں سنا، وہ اس کی ایک طرف سے وہ ڈیف ہو، ایک کان اس کا ٹھیک نہ ہو، یہاں سے آپ بات کریں آگے. بٹ وی تھنک نیگیٹیوٹی اباؤٹ پیپل. اینڈ ابلیس wants us to think what he thought. He wants us to feel what he felt. He wants us to behave like he behaved. اور اس ابلیس نے یعنی کہا why not me؟ میں کیا کم رہ گیا تھا کیا؟ میں کیا امپورٹنٹ نہیں رہا کیا؟ میری اتھارٹی کو چیلنج تو نہیں کیا جا رہا؟ میرے مقابلے پہ کوئی آ رہا ہے آئی تھنک. سبحان اللہ. بٹ آپ دیکھیں ابلیس کا سیم رینک تھا، اس کو تو نہیں کہا کہ اوکے تم آج کے بعد ختم زمین پہ، میں آدم کو نہیں. ابلیس کا تو سیم رینک تھا. بٹ آئی ڈونٹ فیل وٹ آئی ہیو از ورتھ سم تھنگ وین آئی سی someone else is having that thing. جو میرے پاس ہے اس کی ورتھ اتنی نہیں رہی جب کسی اور کو بھی وہ چیز مل رہی ہے. میرے پاس ایک گاڑی تھی، سب کہتے کہ ایک ہی گاڑی ہے پورے پاکستان میں اس کے پاس ہے، لیکن جب کسی اور کو مل گئی کہ تو میں سمجھتا ہوں نہیں یار اب وہ میری وہ قدر نہیں رہی. پھر آئی فیل جیلس، آئی فیل نیگیٹو. میرے پاس ایک عزت ایک مقام تھا، جب کسی اور کو بھی وہ مقام مل گیا تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ نہیں آئی ڈونٹ ہیو دا سیم پوزیشن، یا اس کی بھی ورتھ ہو نہیں رہی. سبحان اللہ. دس از واٹ ابلیس فیلٹ اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی وانٹس ٹو میک اس تھنک اینڈ فیل. ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے اس طرح کہ کوئی ہمارے ساتھ آ گیا، کسی کو ہمارے پوسٹ کے ساتھ والی پوسٹ دے دی گئی، کسی کو ہمارے عزت کے ساتھ والی عزت دے دی گئی. ہمارے پاس وہ عزت ہے، ہمارے پاس تو وہ گاڑی ہے، ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے، ہم تو چھینا تو کچھ نہیں جا رہا. بٹ نہیں، وہ کیوں ہے؟ میری اتھارٹی کے چیلنج نہ ہو جائے، میرا نیگیٹو فیلنگز، حسد،